السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس بیان میں مولانا فرید گودرہ صاحب نے فرمایا کہ قرآنی واقعات میں اور صحابہ کی سیرت میں ہمارے لیے عبرت چھپی ہوئی ہے۔ بہت قیمتی بیان ہے، آپ بھی ملاحظہ فرمائے۔ اس میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے۔ قرآن کی قصص میں، صحابہ کے واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کیا ہو گیا تھا کہ اتنی بڑی ان کی عزت مکے میں تھی، اور ابھی تو ابتدا ہے اسلام کی، کوئی زیادہ ماحول نہیں بنا ہے، لیکن پہلے دن سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور اپنی ساری حیثیت نیچے آ گئی۔ حضرت خدیجہ کے پاس ساز و سامان تھا، تاجرہ خاتون ہے، لیکن اسلام قبول کر کے اپنی ساری جو عیش و عشرت کی زندگی ختم کر، کھانے کے لالے ہو گئے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک انہوں نے اس کو پسند کیا تھا، بھوک کے ساتھ، فاقوں کے ساتھ، حالات کے ساتھ پسند کیا کہ ایمان بڑی چیز ہے، آخرت بڑی چیز ہے۔ اگر اس ایمان اور آخرت کے خاطر کھانا جاتا ہے تو چلا جائے، بھوکے رہیں گے، حرج نہیں، لیکن ایمان اور آخرت باقی رہنا چاہیے۔ حضرت صہیب کا قصہ ہے، اپنا مال دے دیا ان کو، جا رہے ہجرت کر کے، مکے والوں نے پیچھا کیا، پکڑا راستے میں، ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور کیا، دیکھو میرے پاس یہ تیر ہیں، تمہارا مقابلہ کروں گا، میں تم میں سب سے بڑا تیر انداز ہوں۔ ڈرے نہیں ان سے، گھبرائے نہیں، بلکہ کہہ میں مقابلہ کروں گا، ختم ہو گئے تو پھر نیزے سے مقابلہ کروں گا۔ لیکن ہاں ایک بات ہے، مومن جو ہے نا سمجھدار ہوتا ہے، مومن میں ایمان سے فراست آتی کہ اگر مقابلہ کریں گے ان سے تو متبڑ ہو جائے گی، شہادت مل جائے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن وہ چاہ رہا کہ ہجرت کر کے حضور کے پاس مدینہ جاوے تو ان کو آمادہ کر رہا ہے، تاجر والی بات کر رہے ہیں کہ دیکھو میرے پاس مکے میں اتنا مال ہے، تم لے لو سارا، 2 باندیاں ہیں وہ بھی لے لو، لیکن مجھے چھوڑ دو۔ تو وہ سودا کر کے آئے، حالانکہ سودا گھاٹے کا ہے کہ مال بھی چلا گیا، باندیا بھی چلی گئی، جو کچھ تھا سب لٹ گیا، گھاٹے کا سودا ہے ظاہر میں تو، لیکن ابھی مدینہ پہنچے نہیں، اور جبریل آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں بعض لوگ ایسے جو اللہ کی رضا کے خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں، اور حضور نے ان کا استقبال کیا گیا۔ ربیع البیع یا ابا یحییٰ، ابو یحییٰ بڑے نفع کی تجارت کر کے آئے ہو۔ حضور نے کہا تم نے یار بہت گھاٹا کیا، سارا مال دے دیا، اتنی کیا ضرورت تھی واپس مکے۔ ابھی بعض مرتبہ ہمارا بھی ایسا حال ہو جاتا ہے، تھوڑے حالات میں گھبرا دے گئے، یار اتنی کہ اتنا تقاضا تھوڑا تھا کہ تم ایسا کرتے۔ حضور نے نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا کہ مال بھی دے دیا، باندیا بھی دے دی، اتنا تقاضا تو بعد میں ہجرت کر لیتے تھے، لیکن حضور نے ان کی تعریف کی کہ تم نے بڑا نفع کی تجارت کر کے آئے ہو۔ تو اس لیے ہماری جان مال دین کے خاطر، دین کی محنت کے خاطر بے حیثیت ہو جاؤ، اور ہماری نظر میں بے حیثیت ہیں ہماری جان مال۔ ایک آدمی کے پاس 2 لاکھ روپے جمع کیے ہوئے ہیں، بڑی محنت سے جمع کیے، اس نے بڑی محنت سے کیے، اور اس کی بڑی وقت ہے، بہت سنبھال کے اس نے رکھے، کسی کو بتاتا بھی نہیں۔ لیکن اگر وہی آدمی بیمار ہوا اور ڈاکٹر اس کو کہے کہ آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا اور 2.5 لاکھ روپے کا خرچہ ہو، تو آدمی 2 لاکھ لگائے گا نہیں لگائے گا؟ بولو نا بھائی، بے حیثیت کر دے گا، جو بڑی قیمت سوال تھے لیکن دے دے گا، 50,000 کا اوپر قرضہ کرے گا۔ اپنی ذات کے خاطر آدمی اس 2 لاکھ کو بے حیثیت کر دے دیتا ہے، ایک ہی مرتبہ میں 2 لاکھ جمع کر دیتا ہے کہ لو ڈاکٹر صاحب۔ ایسے دنیا کے خاطر آدمی دنیا کو بے حیثیت بناتا ہے، دنیا کے خاطر دنیا کو۔ آدمی کو یہ یقین ہے کہ 2 لاکھ روپے کا زمین کا ٹکڑا لے کر رکھوں گا تو 2 لاکھ دیتا ہے ایک ٹکڑے کے خاطر، سونے کے خاطر آدمی 2 لاکھ روپے بے حیثیت کر دیتا ہے۔ اگر یقین کے ساتھ آدمی اللہ کے نام پر لگا رہا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا، وہ جمع ہو رہا ہے، انویسٹ ہو رہا ہے ہمارا، اور وہ لوٹے گا۔ حضرت علی کا مشہور قول ہے نا کہ ہم نے 35-40 سال دین کا کام کیا اور اللہ نے ہمیں اتنی دنیا دی ہے کہ اگر 700 سال ہم دنیا پر محنت کرتے تو اتنی دنیا ہمیں نہ ملتی۔ جو صدیوں سے قیصر، کسریٰ اور دیگر جو قرب و جوار کے ممالک فتح ہوئے ہیں، ان کے آباء و اجداد نے جو صدیوں سے جمع کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے غنیمت کے طور پر جو مال میں سب سے پیور مال، 1 نمبر کا حلال مال غنیمت کا ہے، غنیمت کے طور پر ان کو دے دیا، اور اس وقت دیا جہاں تک جب تک میں ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکل چکی تھی۔ انہوں نے اس سے منہ نہیں لگایا پھر کہ یہ غنیمت کے طور بھی آوے، غنیمت کے طور پر 1 نمبر کا حلال بن کر آوے، تب بھی یہ منہ لگانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ صحابہ ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ صحابہ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے، ان کے گھوڑے دریا پر چلے، اس سے بڑی کرامت یہ ہے کہ دنیا نے ان کے اوپر اثر نہیں کیا،
امیر المومنین نے تقسیم کیا کہ بھائی اتنا بدر والوں کو، اتنا احد والوں کو، اتنا مجاہدین کو، ان کو دو، لیکن وہ بھی آیا تو انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ بعضے تو رونے لگے۔ تو اس لیے ضرورت اس کی ہے، مادے کا غلبہ ہے۔ ہم جن مجلسوں بیٹھکوں پر بیٹھتے ہیں وہ ہمارے لیے ادھئی ہیں، ادھئی جسم کو کھا جاتی ہے نا، یہ باتیں جو ہیں ہمارے قلوب کی کیفیات کو ختم کر دیتی اور دنیا کی محبت بڑھاتی ہے، وہ ادھئی سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی قربانیوں کی مقدار بڑھاویں۔ بزرگوں نے بار بار آدمی 4 مہینے لگا، بار بار لگا، 8 مہینے اپنے ماحول میں رہے، اپنے گھر والوں کے حق ادا کریں، حلال روزی کماوے، حلال روزی۔ مالدار بننے کے لیے نہیں کمانا ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کا جو حکم ہے اللہ کا، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے کمانا ہے۔ اگر مقدر میں مالدار بننا لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ مالدار بنا کے چھوڑے گا، آدمی چاہے نہ چاہے۔ یہ صحابہ نہیں چاہتے تھے مالدار بننا، نہیں چاہتے تھے، گورنر بننا نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو بنایا۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، ابھی تک قربانی دے ہی رہے، اللہ ہی دلوا رہا ہے، جیسی نیتیں کرتے گئے اللہ نے وہ آسان کیا ہے۔ اب آگے مزید نیتیں بڑھانی ہے، اپنے عزائم کو بلند کرنا ہے، اپنے حوصلے بڑھانے ہیں، کہ اس وقت طے کرے کہ انشاءاللہ اپنی جان مال کا زیادہ سے زیادہ حصہ، 4 مہینے 8 مہینے کا حساب نہیں کرنا ہے۔ یہ تو وہ بچوں کی طرح ہیں، بچوں کو دھیرے دھیرے چلنا سکھاتے کہ ماں 2 ہاتھ سے لے کر کھڑی رہتی ہے، وہاں سے یہاں تک لاتی ہے، پھر اس کو واکر میں بٹھاتے ہیں کہ ذرا کمرے میں چلتا ہو جائے، واکر، اور پھر اس کو اور باہر نکالتے ہیں، انگلی پکڑتے ہیں۔ یہ سارا تماشا وہی ہے کہ بھئی چلہ لگاؤ، 3 دن لگاؤ، 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے۔ یہ ہمارا منتہا نہیں ہے، سالانہ 4 مہینے، سالانہ 4 مہینے بھی ہمارا اینڈ نہیں ہے۔ اللہ نے آخری سودا کر کے ہم کو دیا اور سند بنا کر نس اتاری آسمان سے قرآن میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے مومنین کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ اس دن اللہ پوری جان مانگے تو آدمی اس کو کم سمجھ کر دے دے کہ اللہ ایک ہی میرے پاس ہے، اگر تو زیادہ دیتا تو میں زیادہ لگاتا، لیکن میرے پاس ایک ہی ہے، یہ میری جان تیری خدمت میں حاضر ہے۔ جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے، حق ادا نہ ہوا، آدمی یہ کہتا ہوا جائے گا دنیا سے۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ تو دوستو، امید ہے کہ اس بیان سے کچھ نہ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔